السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آواز یوسف صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق تعالیٰ سلطان کو دونوں جہان میں جزائے عظیم دے کہ ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم و بدکار حکمراں سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر مجر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے، اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالی۔ پھر شاہ یروشلم بالڈون ثالث کو مغازلات بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نور الدین کا قبضہ ہو چکا، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو؟ دوسرے امیر نے لڑکھڑائی ہوئی زبان میں مجیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجر الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہخانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حملے کی خبر سن کر شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے امیر مجر الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین شیرکو کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بالڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین شیرکو کے ایک فوجی دستے نے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ صلیبیوں نے فرار ہو جانے ہی میں عافیت سمجھی، وہ معمولی سے مزاحمت کے بغیر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے شہر پر قابض ہونے کے بعد پہلے دن ہی امیر مجر الدین کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ خود کو سلطانی لشکر کے حوالے کر دے تو اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، ورنہ قلعے کی بنیادیں کھود ڈالی جائیں گی اور اسے خفیہ سرنگوں سے کھینچ کر باہر نکال لیا جائے گا۔ امیر مجر الدین نے 3 دن تک بالڈون ثالث کی فوجی کمک کا انتظار کیا اور پھر چوتھے دن قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے چند امراء کے ساتھ باہر نکلا۔ قلعے کے نگران سلطانی سپاہیوں نے فوراً امیر مجر الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیمے میں پہنچا دیا۔ مجر الدین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ظاہری حالت مجرموں جیسی تھی۔ اس نے لرزے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تلوار کھول کر سلطان عادل کے قدموں میں رکھ دی اور گداگروں کے لہجے میں کہنے لگا، میں سلطان ذیشان کے کرم کا طالب ہوں۔ مسلمان اپنے عہد پر قائم رہتا ہے اور تم سے جاں بخشی کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ اس نیک سیرت حکمراں کی آواز میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ گردش وقت نے ساری بساطیں الٹ دی تھیں، دمشق کا دربار آراستہ ہوا، مگر اس بار تخت پر سلطان نور الدین محمود زنگی جلوہ افروز تھے اور امیر مجر الدین تخت کے نیچے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حاضرین دربار بڑی بے چینی کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ سلطان عادل والی دمشق کی قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر مجر الدین کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد کے سوا کسی کی تائید کام نہیں آتی۔ صد ہی تم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہیں کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا کھلا ہوا حکم نازل ہو چکا کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی اس غلطی اور کوتاہی پر نادم ہوں۔ امیر مجر الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا، اسے غلطی اور کوتاہی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی، یہ اسلام کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ میں نے تمہیں بار بار موقع دیا کہ اس گناہ عظیم سے تائب ہو جاؤ، مگر تم نے میرے خط اور سفیر کے ساتھ وہ سلوک کیا جو برے سے برا کافر حکمراں بھی روا نہیں رکھے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا بگڑا ہوا لہجہ دیکھ کر امیر مجر الدین بدحواس ہو گیا۔ سلطان مجھے میری زندگی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ والی دمشق کی آواز خوف سے لرز رہی تھی اور اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں گے، اور اس انحراف کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا پھر اس کی پوری زندگی پس دیوار زندان گزرے گی۔ میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں اور بفضل تعالیٰ آخری سانس تک قائم رہوں گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے باوقار لہجے میں کہا، مگر ابھی انصاف باقی ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیر مجر الدین کے چہرے پر وحشت برستی
برسنے لگی۔ میں تمہارے تمام تر گستاخانہ کلمات معاف کرتا ہوں جو تم نے میرے بارے میں ادا کیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے ضبط و تحمل کا اظہار ہو رہا تھا، مگر تم نے میرے سفیر کے ساتھ جو غیر اسلامی اور بے رحمانہ سلوک کیا اس کا حساب بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے قاصد حمید الدین کی طرف اشارہ کیا جو عمرہ کی اگلی قطار میں بیٹھا تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی قاصد حمید الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار تصویر حیرت بنے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ سلطان عادل کیا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ حساب کس طرح برابر ہوگا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے قاصد حمید الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا قانون انصاف یہ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ جتنی اذیت تمہیں پہنچائی گئی ہے اتنی ہی اذیت تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ عدل ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا اجر حق تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسے احسان کہتے ہیں اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ ابھی سلطان عادل کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اہل دربار نے امیر مجر الدین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے فیصلے کا کھلا ہوا مفہوم یہی تھا کہ قاصد حمید الدین امیر مجر الدین سے اپنا بدلہ لے اور والی دمشق کے چہرے پر اتنا گہرا زخم لگائے جتنا کہ خود اس کے چہرے پر موجود تھا۔ قاصد حمید الدین نے ایک نظر امیر مجر الدین کی طرف دیکھا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان عادل، جب آپ نے امیر مجر الدین کی جاں بخشی کا وعدہ کر لیا تو پھر میں بھی اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی کو معاف کرتا ہوں۔ والی دمشق کے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ اسیری کی حالت میں سر دربار کھڑے ہیں اور بار بار آپ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ حمید الدین کے اس جواب سے سلطان نور الدین زنگی بہت خوش ہوئے۔ پھر 3 افراد کو اپنے ہاتھ سے خلعتیں پہنائیں۔ ان میں اسد الدین شیرکو، یوسف صلاح الدین اور قاصد حمید الدین شامل تھے۔ اس کے بعد امیر مجر الدین کو حمص کی جاگیر دے کر ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف صلاح الدین کی بہادری اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دمشق کا کوتوال مقرر کر کے حلب چلے گئے۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے حران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اس عظیم الشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو الملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہو گیا۔ پھر ایک دن اپنے رازداروں مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسون بھی اپنے شاگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ پھر جب یہ خبر شاریہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ جوش جذبات میں وارفتہ ہو کر کہنے لگی، یوسف، یہ تو بہت چھوٹی کامیابی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ میری گناہ گار آنکھیں کیسے کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں، ہر طرف تم ہی تم ہو اور ساری بلندیاں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے یکایک شاریہ اداس ہو گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں کیسے دیکھوں، تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے۔ اذیت و کرب کی شدت سے شاریہ کا زرد چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ ایپیسوڈ 28 اختتام پذیر ہوئی۔